بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 12 میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، سبق نمبر 12 میں کتنے پلوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اس سبق میں کل 8 قسم کے پلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، سب سے اچھا پل کہاں کا ہے؟ اس پل کی خوبیاں بتائیے۔ جواب: سب سے اچھا پل کولکاتہ کا ہاوڑے کا پل ہے۔ اس کی خوبیاں یعنی کولکاتہ کے ہاوڑے پل کی خوبیاں درج ذیل ہیں۔ دونوں طرف پیدل چلنے کے لیے پٹریاں ہیں۔ چھوٹے جہاز اس کے نیچے سے بآسانی گزر جاتے ہیں۔ نمبر 3، ہزاروں لوگ روز اس پر سے گزرتے ہیں۔ یہ تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس میں درمیان میں کوئی ستون نہیں ہے۔ اس پل کی خوبیاں ساری چیزیں۔ یہ بہت چوڑا ہے اور اس پر بڑی سڑک بنی ہوئی ہے۔ 6 خوبیاں آپ کے سامنے گنائی گئی ہے ہاوڑے پل کی۔ سوال نمبر 3، پہاڑی مقامات پر پل کس طرح بنائے جاتے ہیں؟ جواب: بعض جگہوں پر لکڑی کے تنے رکھ کر پل بنائے جاتے ہیں جن پر لوگ چل کر گزرتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ پل صرف رسیوں کے بنے ہوتے ہیں جن میں ایک رسی کو ہاتھ سے پکڑ کر اور دوسری پر پاؤں رکھ کر پار کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، بعض جگہ رسی کی جھولی میں بیٹھا کر دوسرے کنارے تک کھینچا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، سب سے خطرناک پل کون سا ہے جس پر سے ہم سب کو گزرنا ہے؟ جواب: سب سے خطرناک پل آخرت کا پل ہے جسے صراط بھی کہا جاتا ہے اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ سوال نمبر 5، آخرت کے پل پر سے بخیریت گزرنے کے لیے ہمیں کیا کیا تیاری کرنی چاہیے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ نمبر 3، اچھے لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ نمبر 4، صحیح اسلامی زندگی گزارنی چاہیے۔ 4 لکھایا گیا ہے، کاپی میں 4 نوٹ کر لیجئے یا کم سے کم 2 نوٹ کر کے 2 تو یاد ہی کر لیجئے۔ خالی جگہیں پر کیجئے۔ نمبر 1، مجھے جو پل سب سے زیادہ پسند ہے وہ کولکاتہ کا ہاوڑے کا پل ہے۔ بھرا جائے گا اس میں ہاوڑے کا پل۔ نمبر 2، ایسا ہی بغیر ستون کا دنیا کا مشہور پل سکھر کا جھولنے والا ہے۔ یہ پل پاکستان کے اندر ہے غالباً۔ نمبر 3، لوگ سائیکلوں پر سوار ہو کر گزر جاتے ہیں اور ان کو ذرا بھی خوف نہیں ہوتا۔ خوف بھرا جائے گا۔ ایسے ہی نامعلوم کتنے پل ہیں جن کو دیکھ کر ہم کو اور آپ کو بے حد تعجب ہوتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو بے حد تعجب ہوتا ہے۔ نمبر 4 میں یہ بھرا جائے گا، ہم کو اور آپ کو بے حد تعجب۔ نمبر 5، مشق ہمارے اچھے اعمال اور صحیح اسلامی زندگی کی ہے۔ مشق ہمارے اچھے اعمال اور صحیح اسلامی زندگی کی ہے۔ مشق کس کی جا رہی ہے؟ تاکہ ہمارے اچھے اعمال ہو جائے اور ہماری زندگی اسلامی طریقے کے مطابق صحیح ہو جائے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کرو۔ سبق نمبر 12 میں کچھ لفظ آئے ہیں جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ بھیڑ، سڑکوں پر گاڑیوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی تھی۔ آمد و رفت، اس پل کی وجہ سے دونوں شہروں میں آمد و رفت آسان ہو گئی ہے۔ نمبر 3، خطرناک، وہ پہاڑی راستہ بہت خطرناک ہے۔ بے دھڑک، وہ بچہ بے دھڑک دریا پر بنے پل پر چل رہا تھا۔
دشوار گزار، ہمالیہ کے پہاڑوں کے راستے دشوار گزار ہوتے ہیں۔ کچھ اور کام ہے، فعل کے زمانے تبدیل کریں، فعل کے زمانے تبدیل کریں۔ زمانے 3 ہی ہیں، مستقبل، حال، ماضی۔ میں کھانا کھاؤں گا، اس کو مستقبل کہیں گے، یعنی آئندہ زمانے میں۔ میں کھانا کھاتا ہوں، فوری طور پر۔ میں کھانا کھاتا تھا، اس کو فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی میں ماضی استمراری بولا جائے گا۔ کسی کام کا لگاتار اور دوام ہونا، اس کو فعل ماضی کہا ہے، فعل ماضی استمراری کہا جاتا ہے۔ میں پڑھوں گا، مستقبل۔ میں پڑھتا ہوں، فعل حال۔ میں پڑھتا تھا، ماضی استمراری۔ میں لکھوں گا، مستقبل۔ میں لکھتا ہوں، حال۔ میں لکھتا تھا، ماضی استمراری۔ آصفہ آئے گی، مستقبل۔ آصفہ آتی ہے، حال۔ آصفہ آئی تھی، فعل ماضی بعید۔ سبق نمبر 13 پورا ہوا۔ اب انشاءاللہ سبق نمبر آگے 14 دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔